کبھی کبھار آپ کے آس پاس کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر آپ دیکھ رہے ہوتے ہو پر آپ کی عقل انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ایسے حادثے، ایسے واقعات جو ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں، وہ احساس جو آپ اس وقت کرتے ہو وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، پر عقل وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، یا شاید ایسی چیزیں عقل کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے پرانے گھر میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا جسے میری امی نے اور ہم نے بہت زیادہ محسوس کیا۔ تو ہیلو، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ شی ٹاکس زندگی، ویئر وی اسپیک اباؤٹ ایکسٹراآرڈنری اسٹوریز آف آرڈنری پیپل۔ So this story is related to me, to my mother, and the haunted house جہاں ہم نے تقریباً 2 سال گزارے۔ یہ بات کافی پرانی ہے، جب اچانک سے ہمارے مالک مکان نے ہمیں گھر خالی کرنے کے لیے کہا، بیکاز انہیں وہ گھر اپنے کسی پرسنل ریزن کے لیے چاہیے تھا۔ انہوں نے ہمیں بہت ہی شارٹ نوٹس دیا اور کہا کہ آپ جتنا جلدی خالی کر سکیں اتنا ہی اچھا ہوگا، بیکاز ان کو وہ گھر ایز سون ایز پاسبل چاہیے تھا۔ امی پریشان ہو گئیں اور انہوں نے اپنے آس پاس یہ بات بتانا اور پوچھنا شروع کر دیا کہ اگر کوئی گھر اویلیبل ہے تو پلیز کوئی ریفر کرے یا پھر بتا دے۔ ایسے ہی ہمارے فیملی فرینڈس تھے جن کے ساتھ ہماری بہت اچھی دوستی تھی، اور امی کا اکثر ان کے گھر آنا جانا ہوتا تھا۔ انہوں نے امی کو یہ مشورہ دیا کہ ان کے گھر کے سامنے ایک گھر خالی ہے فی الحال، جہاں پہلے ان کی بھابھی رہتی تھی، اور انہوں نے یہ کہا امی کو کہ آپ وہ ایز سون ایز پاسبل وہ گھر لے سکتی ہیں۔ امی یہ بات سن کر چپ ہو گئیں۔ گھر آنے کے بعد انہوں نے یہ بات ہم سے کی کہ وہ گھر اویلیبل ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ہم وہ گھر لے سکتے ہیں۔ ہم نے امی سے کہا کہ ٹھیک ہے امی، ہم شفٹ ہوتے ہیں، پر امی خاموش رہی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ انہوں نے سنا ہے کہ وہ گھر ہانٹڈ ہے۔ بات کچھ ایسی تھی کہ جو ہمارے فیملی فرینڈس تھے ان کی بھابھی اس گھر میں رہتی تھی، اور ان کی ایک میرڈ بیٹی تھی۔ اسے رات میں اکثر کوئی نظر آتا تھا، شاید کوئی عورت جو اس کے روم کے کونے میں کھڑی ہو کر اسے گھور رہی ہوتی تھی، ایک بکھرے بالوں والی لمبی عورت۔ اس کے بعد اس لڑکی کی حالت غیر ہو جاتی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے اور اس کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ اس چیز کے لیے اسے ہاسپٹل لے کے جایا جاتا تھا اور کچھ ٹریٹمنٹ کے بعد وہ نارمل ہوتی تھی۔ میں اس ایج میں 1-2 بار ان کے گھر گئی تھی، اس لیے میں کچھ زیادہ کہہ نہیں سکتی تھی اس بارے میں، پر امی کچھ پریشان تھی۔ پر ہم نے اصرار کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور میں بھی اس لڑکی کو کوئی ایشو ہوگا، کوئی بیماری ہوگی، اور ہمارے سمجھانے کے بعد ہم اس گھر میں شفٹ ہونے کے لیے ریڈی تھے۔ سب سے پہلا کام جو امی نے اس گھر میں جاتے ہی کروایا کہ صفائی کے ساتھ ساتھ قرآن اونچی آواز میں اس گھر میں گونجا۔ جو سب سے پہلی چیز ہم نے کی، ہم نے اس گھر کو بہت اچھی طرح صاف کیا، ہم نے وہاں اپنی مغرب کی نماز پڑھی، اور تھک ہار کے اپنی پہلی رات اس گھر میں گزارنے کے لیے ہم تیار تھے۔ ہم پوری فیملی رات کو سوئی، کسی نے کوئی کمپلین نہیں کی، کسی کو کچھ فیل نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ شفٹنگ کا کام ہوتا رہا اور ہم پوری طرح اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ بظاہر سب کچھ نارمل تھا، امی بھی مطمئن ہو گئی کہ شاید وہ سب سنی سنائی باتیں ہوں گی یا پھر سچ میں اس لڑکی کو کوئی ایشو ہوگا۔ لیکن ایک چیز تھی جو ہم سب نے فیل کی تھی پہلے دن سے،
پر ہم نے شاید ایک دوسرے سے اس لیے بات نہیں کی کہ شاید نیو جگہ ہے اور یہ ہوتا ہوگا، پر وہ فیلنگ کنٹینیو رہی ہمارے ساتھ۔ اس گھر میں ایک الگ طرح کی فیلنگ تھی، کچھ عجیب، جو ہم سب کو فیل ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن جب امی کچن میں کھانا بنا رہی تھیں تو انہوں نے مجھے بہت زور سے آواز دی، بلایا۔ میں جو بیٹھ کر اپنا ہوم ورک کر رہی تھی، میں جلدی سے بھاگی، بیکاز ہمارے ڈرائنگ روم کا اور کچن کا راستہ تھوڑا سا لمبا تھا۔ جب تک میں امی کے پاس پہنچی تو امی بہت زیادہ غصے میں تھی۔ میرے پوچھنے پر امی نے بتایا کہ اگر آپ کو کچن میں کوئی کام نہیں ہے تو آپ بار بار کیوں آ رہی ہو میرے پاس؟ میں حیران ہو گئی۔ میں نے امی سے کہا کہ امی، میں تو اپنے ہوم ورک میں بزی ہوں۔ امی نے مجھے ڈانٹا کہ آپ بار بار آ کر ونڈو میں سے مجھے جھانک رہی ہو۔ میں نے امی کو بہت یقین دلانے کی کوشش کی، پر امی نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے ڈانٹا کہ اگر آپ کو کچھ کام ہے تو آپ کچن میں آئیں، ورنہ مجھے ڈسٹرب مت کریں۔ میں حیران پریشان جا کر اپنے ہوم ورک میں دوبارہ بزی ہو گئی اور اس بات کو بھول گئی۔ دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ امی کچھ زیادہ پریشان لگنے لگ گئیں، پر وہ ہمیں کچھ بتاتی نہیں تھی۔ ایک بار تو امی بیٹھی تھیں اور انہوں نے اتنی پریشان تھیں کہ وہ رونا شروع ہو گئیں۔ ہم نے بہت اصرار کیا، بہت پوچھا، تب جا کر امی نے کہا کہ انہیں اس گھر میں بہت عجیب و غریب چیزیں فیل ہو رہی ہیں اور دکھ رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں ایک بچی نظر آتی ہے۔ جو کبھی آسماں کے روپ میں ہوتی ہے اور کبھی کوئی انجان، جو اکثر کچن میں آتی ہے۔ دوسرا، انہوں نے ایک مرد کو دیکھا، ایک آدمی جو ہمیشہ بلو کلر کے کپڑوں میں ہوتا ہے، پر کبھی اس کا چہرہ صاف نہیں دکھتا۔ وہ امی کو اکثر کبھی کوریڈور میں نظر آتا ہے یا پھر کچن کے پاس کھڑا ہوا۔ امی نے کہا کہ انہوں نے شروع میں ان چیزوں کو سمجھا کہ یہ ان کا وہم ہے اور وہ ہمیں ڈرانا نہیں چاہتی تھی۔ ہم سب پریشان ہو گئے یہ سب سن کر۔ ہم نے اور زیادہ گھر میں قرآن لگانا سٹارٹ کیا، دعائیں پڑھنا شروع کی، پر وہ فیلنگ جو ہم سب نے فیل کی تھی وہ ہمیشہ رہی۔ ایٹ دی اینڈ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد ہمیں یہ گھر ملا اور ہم نے شفٹنگ سٹارٹ کر دی۔ اپنے نئے گھر میں آنے کے بعد ہم سب مطمئن تھے، یہاں تک کہ جب ہمیں ایک ہفتہ پورا ہوا تو کچھ عجیب ہی چیز ہوئی ہمارے گھر میں۔ ایک دن اچانک امی رات کو اٹھ کے بیٹھ گئیں اور انہوں نے کہا کہ پرانے گھر سے مجھ سے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں۔ ہم پھر حیران اور پریشان ہو گئے کہ امی یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ تب تو ہم نے امی کو سمجھا کر سلا دیا کہ امی ایسا کچھ نہیں ہے، شاید آپ نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ لیکن اگلے دن امی نے بازار سے گوشت منگوایا اور ہمیں کہا کہ محلے میں جتنے بھی ڈسٹ بن ہیں وہاں جا کر یہ گوشت میں سے پورشنز رکھ کے آؤ۔ ہم نے وہی سب کیا جو امی نے ہم سے کہا، اور پھر آ کر ہم نے امی سے پوچھا کہ یہ تو بہت ہی عجیب چیز کروائی ہے آپ نے آج، ایسا ہوا کیا؟ اور تب امی نے بتایا کہ جب وہ سو رہی تھیں تو 2 آدمی اور ایک عورت ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے انہیں کہا کہ ہم تمہارے پرانے گھر میں رہتے تھے اور اگر تمہیں سکون سے اپنے نئے گھر میں رہنا ہے تو ہمیں گوشت دو۔ جی، اسی لیے میری ماں نے گوشت ڈسٹریبیوٹ کروایا اور باہر رکھوایا، اور اس کے بعد وہ لوگ کبھی امی کو دوبارہ نظر نہیں آئے۔ سننے میں یہ چیزیں بہت حیران کر دیتی ہیں، پر کہیں نہ کہیں یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ایگزسٹ کرتی ہیں، ہمارے آس پاس، کبھی اپنا آپ فیل کرواتی ہیں اور کبھی نہیں۔
لیکن ہیں ضرور. تو اگر آپ نے بھی کبھی کچھ ایسا فیل کیا ہو اپنے آس پاس یا کبھی سنا ہو کچھ ایسا تو شیئر کیجیے ہمارے ساتھ @shetalkzindagi@gmail.com. آپ کمنٹس میں بھی اپنی اوپینینز دے سکتے ہیں. اینڈ پلیز ڈو کمنٹ، لائک اینڈ شیئر. اور ہاں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سو دس از آسما غفور سائننگ آف فار ٹوڈے. ملیں گے نیکسٹ ویک ایک نیو اسٹوری کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.